بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ انعام الرحمن۔ آج ہم ناظرین آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو کے لیے علامہ شاملہ ظہیر صاحب کا وقت لیا ہے ہم نے۔ تو سب سے پہلے تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ تو میرا سوال کرنے سے پہلے یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ 5 MA کیے ہیں، MPhil کیا ہے، ابھی آپ ماشاءاللہ PhD کر رہے ہیں، اور میرے لیے ایک حیران کن بات یہ بھی تھی کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں علم اس چیز کا مجھے بھی بہت بعد میں علم ہوا اور میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ علامہ صاحب، پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک انتہا پسندی کی ایک بہت بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، جس کے اندر یہ پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے ننکانہ میں، اس کے اوپر آپ نے کچھ ٹویٹس بھی کیے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننے کا موقع ملا۔ ہم اس کے اوپر آپ کا ایک تفصیلی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں شریعہ لا کیا کہتا ہے اور پاکستانی قانون کیا کہتا ہے، اور آپ کا اس جیسے واقعات کے متعلق آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ واقعی یہ بات درست ہے کہ کئی مرتبہ صرف ٹویٹ کرنے سے انسان کا ٹوٹل پوائنٹ آف ویو واضح نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کے سامنے اس حوالے سے کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا۔ ویسے ایڈوکیٹ ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پاکستان میں اور لاہور کے ہائی کورٹ کے ججز اور دیگر جو فیملی خاص طور پہ کورٹس کے ججز ہمارے سے اکثر خلا کے معاملات اور طلاق کے معاملات میں رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا نا، سب سے پہلے اس کا میں ایک شرعی پہلو ضرور رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماورائے عدالت کوئی بھی قتل، کوئی بھی سزا، یہ قتل کی بات نہیں کر رہی، کوئی بھی سزا عوام کو نافذ کرنے کا اختیار قطعاً اور کلی طور پہ نہیں۔ یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک تمہیدی بیان ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی جزیات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جو موب ہے اس نے اگر وائلنس کیا ہے یا ایک شخص کو قتل کر دیا تو کیا سارے موب کو آپ پکڑ لیں گے؟ تو میں اس حوالے سے حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس ایک کیس آیا صنعاء شہر سے۔ جی۔ تو ادھر حضرت عمر نے کو پتہ لگا کہ ایک شخص کے قتل میں 7 افراد ملوث ہیں۔ جی۔ تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ 7 کے 7 کو قصاصاً قتل کر دیا جائے۔ تو وہ قاضی حیران رہ گئے اور آپ کے اوپر اعتراض ہوا کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان، آپ ایک جان کے بدلے میں 7 جانیں کیسے لے رہے؟ تو حضرت عمر نے کہا آپ لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر پورا شہر صنعاء ایک آدمی کے، ایک بے گناہ آدمی کے قتل میں ملوث ہو تو پورے کے پورے کو بھی عمر پھانسی پہ لگا دے گا۔ یہ اسلام کا بنیادی ایک ایک بنیادی نقطہ نظر ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی بھی شخص اسلام کے اندر قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور قانون ہاتھ میں لے کے خود بخود سزا کو لاگو کر دیتا ہے تو وہ بذات خود مجرم ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ہو گیا پہلی بات۔ لیکن اس حوالے سے اس کے 2 مختلف پہلو بھی ہیں۔ آپ یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عام عوام کو اس حوالے سے تفصیل علم نہیں ہے۔ یہ کنٹمپریری لاز، پاکستانی لا اور اسلامی شریعہ لا کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو جرم ہوتے ہیں ان کی 2 کیفیات ہوتی ہیں۔ ویسے تو محدثین اور فقہاء نے زیادہ بیان کی۔ ایک ہے جرم ہو رہا ہے، ایک ہے جرم ہو چکا ہے۔ جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، جو جرم ہو رہا ہوتا ہے، وہ پوری دنیا کے لاز میں، عرف میں یہ ہے کہ ہر عوام کے ہر شہری کو اس کو روکنا چاہیے۔ بالکل۔ اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے کہ جرم ہو رہا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، آپ ایک موبائل سنیچر کو موبائل چھینتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو اپنی گاڑی بھی ہٹ کریں گے قانون آپ کو شاباش دے گا کہ آپ نے جرم کو روکا۔ لیکن کیا گاڑی ہٹ کر دینے کی اجازت کا مطلب یہ آپ کسی کو بھی مار دیں گے؟ اصل میں لوگ اس بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی گاڑی کو ہٹ کر کے کہیں گے یہ موبائل سنیچ کر رہا ہے، تو آپ کی بات کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ہیپننگ کو جو روکنے کی شریعت میں پروویژن موجود ہے وہ تب ہے جب آپ اس ہیپننگ کو روک رہے ہوں اور آپ کے پاس ایویڈنس اور ثبوت موجود ہو کہ آپ ثابت کر سکتے ہو کہ یہ جرم کر رہا تھا، بالکل، تو میں نے روکا۔ مثلاً ایک موبائل سنیچ کر رہا ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں اس کو ہٹ کروں گا تو مجھے نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ کو ہٹ کر دینا چاہیے، آپ کو جرم جو ہو رہا ہے اس کو روک دینا چاہیے۔ اس کو قانون ہاتھ میں لینا نہیں کہتے۔ یہ ہے کہ اور یہی اسلامی شریعت کا بھی لا ہے۔ اور جو آپ نے وہ جو مشہور حدیث سنی ہوگی کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، اس کا مطلب ہی ہیپننگ ہے، یا برائی معاشرے میں آئے تو اس کو روکنے کی آواز اور جدوجہد ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پروویژن ہے یہ ہیپننگ کے دوران ہے، لیکن اگر ہو چکا ہو تو کیا اس کے بعد بھی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو پتا شریعت کے اندر بھی اور کنٹمپریری لاز کے اندر بھی اور پوری دنیا کی جو عرفی قوانین ہے، اس میں انعام بھائی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، عرف کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ معاشرے کی جو عرف ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ جرم ہو چکا ہے اور آپ نے اس ڈاکو کو کچھ عرصے کے بعد دیکھا ہے،
اب آپ اس کو گاڑی کے نیچے دیں گے؟ نہیں بالکل. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں, یہ بڑی ایک عام فہم بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے قانون کے نافذ حوالے کرنے والے اداروں کو کال کرنی ہے اور آپ نے کہنا ہاں میں نے اس کو دیکھا تھا, یہ مجرم ہے. یعنی دورانِ جو جرم وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ ہر کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر جرم ہو چکا ہو تو پھر آپ نے ہر صورت قانون نافذ کرنے. لیکن اس میں حافظ صاحب, اس میں جو عام رائے پائی جاتی ہے جب اس طرح کے واقعات کا جو لوگ کرتے ہیں ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے کیوں مار دیتے ہیں, کسی نے جرم کر لیا ہے اس کو اصلاح کی جب گنجائش ہو سکتی تھی تو کیوں مار دیتے ہیں, تو وہ ایک عام جواب یہ دیا جاتا ہے جی کہ پاکستان کی عدالتیں ہیں, انصاف کا جو نظام ہے وہ بیٹھ چکا ہے, یہ لوگ سزا نہیں پاتے, نکل جاتے ہیں. تو کیا یہ جواز درست ہے کہ آپ کسی کو اس وجہ سے مار دیں یا اس وجہ سے سزا دے دیں یا قانون کے اداروں کے حوالے نہ کریں کہ وہ قانون سے بچ نکل جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ایک اچھا اور اہم سوال کیا اور حقیقت ہے. ہم مذہبی لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 75 سال گزر گئے ہیں. توہین رسالت کے حوالے سے میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے ایک بات اور بھی آج سامعین اور ناظرین کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر توہین کی سزا موت نہیں ہوتی. انعام بھائی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. توہین رسالت کی سزا تو شریعت میں موت ہے, لیکن کیا ہر قسم کی توہین کی سزا موت ہے؟ نہیں, مختلف ہیں. یہ حق صرف رسول اللہ کی ذات کیا کہ ان کی کوئی توہین کرے تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا, وہ بھی ریاست کرے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کی توہین ہو رہی ہے, آپ کے لیڈر کی ہو رہی ہے, یا اس کو کہتے ہیں کنٹمپریری لاز, جو آپ کے ملک کے اندر قوانین ہے اس کے مطابق ہوگا, جو عرفی قوانین ہے اس کے مطابق ہوگا. مطلب وہ حد کے عزت کے جو قوانین ہیں, حد کے عزت کے قوانین بھی ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ توہین عدالت, توہین پرچم کا, توہین کرنسی کے, جیسے توہین قرآن کا. خاص طور پہ یہ جو ننکانہ کا واقعہ ہے نا, یہ توہین قرآن کا اس بندے کے اوپر الزام ہے اور اس کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام ہے. یہ بھی ایک انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن جو آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے نا, ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے. 75 برس ہو گئے, آج بھی ایک بھی توہین رسالت کا جو مجرم ہے وہ کافر کردار تک نہیں پہنچا. تو یہ عوام کے نیچرل جذبات ہوتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگانا. تو کیا ان جذبات کی وجہ سے قانون ہاتھ میں لینا درست ہے؟ ہرگز نہیں. یہی سوال ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں, لیکن آپ نے یہ جو سوال کیا نا, یہ اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا باب ہے جس سے لوگ آگاہ نہیں ہیں. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینے کی, اس وجہ سے کہ قانون حرکت میں نہیں آتا. لیکن بالفرض اگر کوئی لے لیتا ہے, اصل سوال یہ ہے اگر کوئی لے لیتا ہے تو پھر شریعت کیا کہتی ہے, پھر اس کا وہی ہے معاملہ. انعام بھائی, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں بالفرض لے لیتا ہے ہیپننگ کے بعد, یعنی وقوع پذیر ہونے کے بعد, ایک تو وقوع پذیر ہو رہا ہے تب تو روکنا چاہیے, یہ تو ایک پوری دنیا کا اجماعی موقف ہے. لیکن وقوع پذیر ہونے کے بعد اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی بات بڑی اہم ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی, عدلیہ بھی سمجھے. اگر وہ بندہ یہ بات ثابت کر دے کہ یہ مجرم ہی تھا, میں نے قانون دیکھی ہے, مطلب میں نے قانون ہاتھ میں لے لیا, یہ میرا جرم ہے, تو شریعت میں اسے, یہ بات ذرا ایک لفظ کا فرق ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, شریعت میں اسے قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, لیکن تعزیراً سزائے موت دی جا سکتی ہے. آپ ماشاءاللہ قانون کے طالب علم, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اس نے جو جرم کیا وہ تو کیا, اب اس کے اوپر جو جرم ہوا اس کو سزا ملنے جا رہی ہے. یہ آپ قانون کے طالب علم آپ سمجھ جاتے ہیں. لیکن عوام کو یہ سمجھانا, آج کل میں کئی دفعہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ پروگرام تھا, تو وہ اینکر تک اس بات کو سمجھ نہیں تھا پا رہا. مثال یہ ہے, آپ نے کسی قتل کے, یعنی جس کی سزا قتل ہے, مطلب کہ کسی نے قتل کیا, اس کی سزا قتل ہے, تو انہیں رسالت کی ہے, قتل ہے, جادوگر ہے وغیرہ. سعودی عرب وغیرہ میں تو منشیات کی بھی قتل ہے. یعنی یہ عرفی قوانین ہوتے ہیں, ہر علاقے ہر ملک میں اپنے اپنے ہوتے ہیں. کئی ممالک میں توہین کرنسی اور پرچم کی سزا اور توہین فوج کی سزا بھی انہوں نے موت رکھی ہوئی ہے. مثلا کوئی ایسا جرم کسی نے کر لیا جس کی سزا موت ہے, اور وہ بندہ جس نے اس کو قتل کر دیا وہ یہ ثابت کر دے کہ اس نے ایسا جرم کیا تھا, تو اس کو اس کے خون کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا. بالکل, لیکن اس کو قانون ہاتھ میں لینے کی وجہ سے قتل کیا جا سکتا. بالکل. اب بات سمجھ رہے ہیں, یعنی تعزیراً. ہم یہی بات تو کہتے ہیں کہ غازی علم دین شہید کو جو سزائے موت ہوئی ہے وہ قصاصاً اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کھینچتان کے تعزیراً کے, تو کچھ بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. وہاں پہ تو خیر اسلامی ریاست نہیں تھی, اور وہاں پہ تو بالکل ہم اس کو شہید ہی سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اس کو اس چیز کی سزا دے رہی ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا. بس اگر یہ بات عوام کو اور میرے بھائیوں کو, اگر عدلیہ کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا موقف ان سے فرق نہیں ہے. بالکل, ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ قانون بالفرض کسی نے ہاتھ میں لے لیا. اب اس بندے کا, کیونکہ یہ تو حقدار تھا سزائے موت کا, اور دینی کس نے تھی؟ حکومت نے. انہوں نے نہیں دی, اس نے خود دے دی. اس کا خون اتنا پاک اور مبارک نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ایک جان کو مارا جائے.
ہاں اس بندے نے چونکہ قانون ہاتھ میں لیا ہے, ریاست کے وائلیشن کیا ہے, اس کو تعزیراً 10 سال سنا دیں, 20 سال سنا دیں, قاضی چاہے تو سزائے موت بھی دے دے, اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ پوائنٹ آف ویو بھی تو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے نا کہ اگر ہیپننگ کے دوران جرائم کو روکا جا سکتا ہے تو کئی دیکھیں انعام بھائی, یہی جو بات ہے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قبائلی کلچر میں, جب باپ قتل ہو جاتا ہے یا بھائی, تو وہ خود بدلہ نہیں لیتے. جائز ہے وہ؟ بالکل جائز ہے. نہیں جائز, نہیں جائز, نہیں بالکل ناجائز ہے. یعنی ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی وہ خود بدلہ لے سکتے ہیں, اس کی فطرت, ہاں اس کا قصاص جائز ہے, لیکن کیا قانون ہاتھ میں لے کے قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز. وہ جرگہ بیٹھے گا, جرگہ فیصلہ کرے گا, وہ پنچایت فیصلہ یا کرے گا, عدالت فیصلہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جذبات کی ہوتی ہیں. یعنی فطرت ہے, میرے باپ کو میں نے اپنے باپ کا قاتل دیکھا, میں نے جذبات میں آ کے اس کو قتل کر دیا, تو مجھے عدالت کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ میرے باپ کا قاتل تھا, اور اگر یہ پروو ہو جائے تو پھر مجھے قصاصاً نہیں, مجھے قانون ہاتھ میں لینے کے جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے. بس اگر یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک پہنچ جائے اور ہماری بات لیکن ایک بات میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اسلامی فقہ کے اندر نا انعام بھائی ایک اور باب بھی پایا جاتا ہے, جیسے پھر لوگ دلائل دیتے ہیں کہ امی عائشہ نے وہ جادوگر کو کیوں, لونڈی کو کیوں قتل کروا دیا. اسی طرح مختلف توہین رسالت کے جتنے بھی معاملات تھے صحابہ نے خود دیکھیں, وہ فقہ لوگ تھے, سچے لوگ تھے, وہ عدالتوں میں پیش ہو بھی جاتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ ان کی گواہی مستند ہے. آج اگر کوئی یہ کام کرے, اول تو وہ کام جائز نہیں ہے, لیکن کرے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے, مثال دے رہا ہوں, میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ پورے کا پورا موب اگر اس کے اندر 300 افراد ہیں, یہ اگر اس کو توہین قرآن یا جادوگر ثابت نہ کر سکے تو ان سب کو پھانسی لگ جانی چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, ان کو لگ جانی چاہیے. یہ اسلامی شریعت کا, اللہ نے بھی کہا اگر ایک شخص کی قتل میں پوری انسانیت ملوث ہو تو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا, مجھے اللہ کو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ, لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر توہین ہی قتل تک پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی. یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. رسول اللہ کی ذات کے علاوہ جو توہین کے مختلف پیرامیٹرز ہیں وہ فرق ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا. ہاں اگر یہ موب پورے کا پورا اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے توہین قرآن اس حد تک کی ہے کہ جس کی سزا موت بنتی ہے, اس حد تک کی ہے, اور یہ جادوگر ہے, اور یہ وچ کرافٹ کی تو آپ کو پتہ پوری دنیا کے مذاہب میں سزا موت ہے, تو پھر ان کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا, تعزیراً قتل. اگر قاضی چاہے 10 سال سنا دے, 20 سال سنا دے, یا ان کو قتل کر. بالکل. بہت شکریہ. یہ ایک انتہائی حساس اور ایک اہم ٹاپک تھا جس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں ایک انتہا پسندی کی جو ایک لہر چل پڑی ہے, جس میں جس کا جی کرتا ہے کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا کے اگر وہ قتل کر دیتا ہے, تو یہ انتہائی ایک غلط بات ہے. اس سے ایک چین بن جاتی ہے کہ آپ کسی کو بھی کوئی بھی الزام لگا کے قتل کر دیں گے. تو قانون کو ہاتھ لینے کی بجائے ان لوگوں کو اداروں کے حوالے کریں اور ان کو ان کی جو ہے قسمت کا فیصلہ کرنے دیں. اور آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو دیکھی. انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز کے ساتھ اور انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملتے رہیں گے. بہت شکریہ. حرام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. السلام علیکم.